سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھی جو لوگ تھے ان پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کی آمد آنے کو قریب ہے۔ رمضان شریف کے جو روزے آنے والے ہیں، ان روزوں کے آنے سے پہلے رمضان کے متعلق کچھ باتیں جاننے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فرضیت، روزوں کی فرضیت صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا۔ جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود، مدینہ منورہ کے یہود، یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، ہم 9 اور 10 دونوں محرم یا 10 اور 11 دونوں محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو سکے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور اسی طرح ان سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب پر روزے فرض تھے، لیکن ان پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی ترتیب امت محمدیہ کی ترتیب سے الگ تھی۔ وہ ترتیب یہ تھی کہ پہلی امتوں میں روزے جو فرض کیے گئے تھے اس ترتیب پر تھے کہ ایک دن روزہ تھا اور ایک دن افطار، پھر ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ یہ کسی امت پر 10 محرم الحرام کا روزہ تھا، اسی طرح دیگر امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کی فرضیت کی ترتیب بتائی ہے وہ پورے کا پورا ایک ماہ ہے جس کا نام ماہ رمضان المبارک ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھی جو لوگ تھے ان پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک بدن اور ایک بدنی عبادت ہے کہ جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کا شرف اور قرب حاصل کرتا ہے، کہ روزے کی وجہ سے انسان اس کمال اور اس درجے تک اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس کو مقصود اور جو اس کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے امت محمدیہ کو ایک ماہ مکمل، چاہے 29 دن کا ہو یا چاہے 30 دن کا ہو، یہ عطا کیا جس کا نام رمضان ہے، کہ آپ نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کہتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ روزہ نام ہے کھانے پینے جماع اس سے رکنے کا، طلوع فجر یعنی صبح کاذب، جس وقت فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اذانوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب شمس تک، یہ ہے روزے کی تعریف۔ اس کے ساتھ روزے کی فرضیت کب ہوئی اس کے بارے میں ہدایہ جلد اول کتاب الصوم میں اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں جس وقت قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے بیت اللہ ہو چکی تھی، اس کے بعد شعبان کی 10 تاریخ کو روزے کی فرضیت ہوئی،